نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ قصص الانبیاء یعنی کہ سٹوریز آف دا پروفٹس کی سیریز کے اندر ہم لوگ اب اس سٹیج پہ ہیں، یعنی کہ ابھی تک ہم نے جن انبیاء کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، وہ ظاہر ہے پہلے کے انبیاء تھے، لیکن اب فائنلی ہم اس سیمیٹک ریس کے اندر جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے کل پرسوں ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اب دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ صرف ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، انہی کی اولادوں میں سے ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر انبیاء، ظاہر انبیاء تو 1,24,000 لائک 1,25,000 سم تھنگ کے قریب آتے ہیں۔ سب کے تو ذکر ہمیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں ملتے، ہمیں تو جتنے قرآن حدیث اوتھینٹک روایات میں ملتے ہیں ہم خالی ان کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ غور کرنے کی بات ہے، اب یہ سیمیٹک ریس جو تھی، جسے ہم عام طور سے اس ویسٹرن کلچر کے اندر ہم کنفیوز ہوتے ہیں، سیمیٹک مینز ہو کہ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ جیوز مراد ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیمیٹک ریس وہ ساری ریس جو مڈل ایسٹ میں آ کے آباد ہوئی۔ اب سب سے پہلے نبی جو اللہ نے یہاں پہ بھیجے، ہم نے کل دیکھا تھا اس کے شجرہ نسب کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام سے اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آزر تھے ان کے والد کا نام، پھر ناحور بن عروہ بن شارق بن فالق، اور پھر عابر، یہ عابر جو تھے یہ حضرت ہود علیہ السلام کا نام آتا ہے عبرانی لینگویج میں، اور پھر ارفخشد اور پھر سام، یعنی کہ گویا سام اور پھر نوح، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ نوح علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ سن تھے اگر اس شجرہ نسب کو ہم دیکھتے ہیں ان اے وے۔ بٹ ظاہر ہے یہ کوئی بالکل 100% اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہے، ہمیں ایک روایت ملی، ہم نے خالی اس کا تذکرہ کیا، لیکن تھے اسی نسل سے، ہی واز فرام دا سیمیٹک ریس، سام کی اولادوں میں سے۔ اب یہ جو اوریجنل اس قوم کے اندر، اس کو 2 فیزز کے اندر آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، دونوں کا تعلق، دیز آر دا پیور عرب قوم، اس میں علماء نے لکھا ہے اور کتابوں میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ لکھی ہے، دیز ور دا پیور اصل عرب، ان کے بارے میں آتے ہیں عرب بائدہ تھے، یا پھر ان کے بارے میں آتے ہیں عرب عاربہ۔ بائدہ مینز جو ہلاک شدہ قوم ہے، یہ عرب کے وہ لوگ تھے جو ہلاک کر دیا اللہ نے، ان میں سے کوئی نہیں بچا سوائے اس نبی اور اس کے چند فالوورز کے۔ یہ عرب بائدہ کا مطلب، عرب بائدہ کا یہ مطلب، عرب عاربہ انہیں کہا گیا، اس کا مطلب دیز آر دا پیور فرام دا پیور عرب نسل۔ ان کا جو لوکیشن تھی وہ سم ویئر اراؤنڈ آتا ہے، سب سے پہلے ہود علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا، اور پھر آگے صالح علیہ السلام، یہ دونوں اسی سام ریس کے اندر، اسی عرب عاربہ کے اس کے اندر سے ہی، اس عرب بائدہ کے اندر ہی نسل میں سے تھے دونوں۔ اب یہ آباد تھے سم ویئر اراؤنڈ جو عریبین پیننسلا کا ہم بالکل ساؤتھ ایسٹ جگہ پہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ رب الخالی کا ایک ڈیزرٹ کا ایریا آتا ہے، اس کے نیچے غالباً یہ سمجھیں کہ یمن سے ایسٹ ورڈز رائٹ سائڈ پہ، اور اس کے فردر رائٹ ایسٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو عمان آتا ہے، یہ یہاں پہ آباد تھے۔ حضر موت کا غالباً وہاں کوئی ایریا ہے جہاں کی یہ لوکیشن ہے۔ اینی ہاؤ انہوں نے اگین اللہ کی طرف بلایا، اور ان کے بارے میں ایک یہ بھی مشہور تھا، دیز پیپل ور ہیوج، ان کی جو قد قامت ان کی، لائک دیز ور لائک جائنٹس، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے فرمایا نا کہ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے پلرز والے لوگ تھے، بڑی بڑی ان کی عمارتیں تھیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس بلاد میں، اس دنیا میں اللہ نے ان کی مثال کسی کو بنایا ہی نہیں تھا۔ اور اس پہ کہیں ریسرچ میں نے پڑھی، آج بھی اگر آپ اس رب الخالی ڈیزرٹ کے اندر دیکھتے ہیں، اٹس بیسکلی کوئک سینڈ، وہاں کوئی چیز سٹے نہیں کر سکتی، تو زیادہ ریسرچ اور مشینری اور اس کا ظاہر ہے کوئی معاملہ نہیں بن سکتا وہاں جا کے ریسرچ کا، انڈر گراؤنڈ کرنے کا، تو کیونکہ کوئی بھی چیز سٹے نہیں کرتی، وہ اندر سنک ہو جاتی ہے، دلدل ٹائپ، وہ کوئک سینڈ کی زیادہ ایریا ہے۔ بٹ جو بڑے بڑے ٹیلیسکوپ سے لوگوں نے اس کے اندر کچھ جو بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، دے ہیو فاؤنڈ کہ زمین کے اندر، اس مٹی کے تنو تن نیچے ایک بہت ہی ہیوج انہیں بستیاں ملی ہیں، اور ہیوج پلرز والی ان کو عمارات ملی ہیں جو اس مٹی کے نیچے آج بھی دبی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہود علیہ السلام کی وہ قوم تھی۔
انہوں نے بار بار اپنے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، دین کی طرف، بہت سارے تھے، ظاہر ہے اگین دین اگین سب نے ان کی نافرمانی کی، اور اینڈ میں اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس پوری قوم کو عذاب عطا فرمایا۔ وہ اس پوری آتا ہے انہوں نے انہیں وارن کیا، وہ نہ مانے، تو فرسٹ آف آل وہاں پہ ایک بالکل فوڈ کی شارٹیج ہو گئی، کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی، اسکیرسٹی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کے چہرے جو تھے وہ بالکل ڈارک ہو گئے، اور پھر فائنلی اللہ کا عذاب آیا اور اس پوری بستی کو آتا ہے غالباً اٹھا کے اور پٹخ کے نیچے پھینک دیا گیا سب کے سمیت۔ پھر ہود علیہ السلام غالباً روایات میں آتا ہے وہ اس کے بعد اسی جگہ پہ رہے، یا بعض روایات میں آتا ہے وہ مائیگریٹ کر کے فلسطین چلے گئے، کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے غالباً وہ مکہ چلے گئے۔ بہرحال اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ وہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ تھے، لیکن بہرحال علماء نے یہی لکھا ہے کہ ان کی جو قبر مبارک ہے وہ غالباً حضرموت کا جو ایریا ہے جو یمن کے آس پاس، وہ وہیں کہیں ملتی ہے ہمیں۔ پھر اب یہ قوم تو ہلاک ہو گئی، لیکن ان میں سے جو بچے کچھ لوگ تھے یہ مائیگریٹ کر کے نارتھ ٹورڈز سیریا سے فادر سمجھے کہ نیچے اس ایریا میں جا کے آباد ہوئے، جو کہ غالباً آج کل کے زمانے میں پیٹرا کا ایریا آتا ہے، جارڈن کے غالباً ویسٹ سائڈ پہ، جس میں آج بھی آتا ہے جو اینشینٹ سویلائزیشنز کی بہت ہی زبردست بلڈنگز، وہ پیٹرا کا جو کلچر ہے وہ آج بھی بہت دنیا میں مشہور ہے، یہاں پہ وہ آگے آباد ہوئے، یہ غالباً اس روایت میں آتا ہے، یہ یہاں آباد ہوئے۔ اس کے بارے میں کنفیوژن ہے، بعض جو یورپین جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے لکھا کہ نہیں یہ بنو اسرائیل کی قوم میں سے ہی تھے، یا سم نے اس میں کنفیوژن یہ ڈالی کہ نہیں غالباً یہ لوگ ایجپٹ کا ایک کوئی بادشاہ تھا، اس نے انہیں ایگزائل کر دیا تھا اور یہ آ کے اس طرف سمندر کے آباد ہو گئے تھے، لیکن بہرحال ریالٹی یہی ہے، ہمیں قرآن و حدیث بھی یہ بتاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل میں، ان کی احادیث میں، قرآن کی روایات میں جو پتہ چلتا ہے، عاد اور سمود کا ذکر بھی اسی اعتبار سے ملتا ہے، تو یہ اسی قوم میں سے، دیز آر دا پیور عربس۔ اب یہ یہاں کے آباد ہو گئے، دین اگین اب صالح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نبوت عطا فرمائی، ان میں سے جو کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ان کا لاسٹ چانس کہہ لیں، ان کو دیا اللہ نے پھر سے، انہیں ان کی شکل میں پھر سے اللہ نے انہیں اسی طرح سے پیغام نبوت اور اللہ کا رسالت کا جو پیغام تھا وہ دیا، اسی طرح سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، کرتے کرتے وہ اسی طرح سے نہ مانے، یہاں تک کہ یہ اتنے ڈھیٹ تھے، انہوں نے بولا نہیں تم اتنے ہی سچے ہو تو ایسا کرو، یہ سامنے پہاڑ کے اوپر ایک لاسٹ میں جو پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکل کے آئے، کیمل شوڈ کم آؤٹ آف دس اسٹون، اور دیٹ کیمل، وہ اونٹنی جو ہے وہ گابن ہو، یعنی کہ فرسٹ آف آل وہ پریگننٹ نہ ہو، وہ ورجن کیمل ہو، اور پھر وہ نکل کے آئے اور وہ ہمارے سامنے بچہ دے، اور اس کے بعد ہم آپ کا یقین کریں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا یہ اصول ہے، تم بار بار اللہ کی جو کہتے ہیں غیرت کو نہ للکارو، یہ باتیں جو بھی ہیں میں تمہیں اینی ویز لانگ اسٹوری شارٹ یہ نہ مانے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو یہ میریکل دکھاؤ پھر ہم مان جائیں گے، شاید انہوں نے کہا مان جائیں گے، یہ میریکل ہمیں دکھاؤ۔ اینی ہاؤ، اب میریکل کے اعتبار سے ایک سائیڈ نوٹ یاد رکھیں کہ میریکل یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پہ آنا کوئی نبوت کے لیے ان اٹ سیلف شرط نہیں ہوتا کہ یہ نہیں آیا تو وہ نبی نہیں ثابت ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر کسی قوم نے اپنی امت سے، اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اور پھر نہ مانی تو وہ عذاب کے یقیناً مستحق ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے شروع میں آیت یہاں پہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتا جب تک ان میں ایک رسول بھیج کے انہیں پیغام نہیں عطا فرما دیتا۔ باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے خاص تھے، ظاہر ہے یہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف تھا کہ وہ خاتم النبیین تھے، تو اب وہ آئے تو وہ پوری دنیا کے لوگوں کے گویا کہ نبی ہو گئے اور ان کا میسج سب کے اوپر ماننا لازم ہو گیا۔ اور دوسری چیز بھی سائیڈ نوٹ پہ یہ ہے کہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اور آنسوؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے اس عذاب سے محفوظ ہے۔ ما کان معذبهم وانت فیہم وما کان یعذبهم وانت فیہم وما کان معذبهم وهم یستغفرون، کہ ہم ان کو اس وقت تک تمہاری قوم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ نہیں عذاب دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک آپ ان کے بیچ میں، ظاہر ہے آپ کے وصال کے بعد جب تک یہ توبہ استغفار اللہ کے پاس کرتے رہیں گے، ریپینٹ ہوتے رہیں گے، ان پہ یہ ہمارے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں خود ہی قرآن میں ٹوٹکا بھی بتا دیا۔ اب میریکل جو ہے اس کو کہتے کیا ہے؟ میریکل مینز بیسکلی ایک سپر نیچرل ایکٹیویٹی، خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے۔ عام طور سے مائنڈ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا۔ اب اس میں بعض یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آگ ہے، جلاتی ہے ان اٹ سیلف، تو آگ کا نہ جلانا وڈ بی اے میریکل، جو سم ویئر اراؤنڈ کنسنسس جو مائنڈ کے اگینسٹ بات ہے۔
اینی ہاؤ اب یہ اونٹ اللہ کی شان، یہ انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ سے انہوں نے دعا فرمائی اور ان کا مطالبہ پورا ہوا. اللہ نے ایک اونٹنی وہاں سے بھیجی، اسی پتھر میں سے نکل کے ایک کیمل گویا کہ آیا باہر، اور ان کے سامنے اس نے ایک بچہ دیا، اور گویا کہ یہ میریکل پورا ہوا. اب اس میریکل پورا جب ہوا تو اس میں سے ان کا جو ایک سردار تھا جندب بن عمر، وہ تو فوراً ایمان لے آیا ڈر کے. ظاہر ہے اس نے کہا کہ یہ تو معجزہ آ گیا سامنے، تو میریکل ہو گیا، تو اب تو کوئی بات بچی نہیں. مگر جب انسان ڈھیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی پھر دوسرا سردار تھا ایک ضباب بن عمر کے نام سے آتا ہے روایت میں، اس نے کہا کہ نہیں ہم تو پھر بھی نہیں مان رہے، فلاں ڈمکاں، اس نے ہیل حجت نکالی اور مانا نہیں. اکثر جو اپنے ان کے رہبائز تھے، کاہن تھے، جو ان کے پریسٹ تھے، ان کو ساتھ ملایا، لوگوں کو ملایا اور ماننے سے انکار پھر بھی کر دیا. ابھی تک تو انہوں نے آؤٹ رائٹ انکار کیا تھا صرف، تو پھر بھی اللہ نے انہیں مہلت دی شاید مان جائے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے باری بنائی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ کی طرف سے میریکل ہے، تمہارے پہ ماننا تو شرط ہے، مانو یا نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے، مگر یہاں پہ سامنے جو پانی کے لیے ایک ان کے پونڈ ہے یا دریا ہے جو بھی، اس میں سے ایک دن تم لوگ پانی پیو گے اور ایک دن یہ کیمل پانی پیے گا، ایسے ہوگا. تو اس وقت تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب دیکھا وہ کیمل جو تھا وہ اللہ کی شان، وہ اتنا پانی پیتا تھا کہ گویا آلموسٹ ختم کر دیتا تھا پانی. نیکسٹ ڈے وہ یہ لوگ جاتے تھے تو انہیں پانی کی شارٹیج ملتی تھی وہاں پہ. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، ہمارا تو پانی شارٹ ہو رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اس کا قصہ ہی ختم کرتے ہیں، اس اونٹنی کو ہی مار دیتے ہیں. اب مارے کون، یہ اللہ کی طرف سے ایک میریکل آیا ہوا ہے سامنے، اس کو مارے کون. بیت ہے ایک ایتھکس، کوئی ذرا سا خوف تو ہر بندے کے اندر ہوتا ہے نا کہ میں اس میں نہ پکڑا جاؤں. تو انہوں نے ایک پلان بنایا. ایک عورت تھی، اس نے ایک بندے کو ہائر کیا، مزدہ کو، جدوب غالباً اس عورت کا نام تھا یا کچھ اس طرح سے. اس نے ایک بندہ ہائر کیا مزدہ کے نام سے، اسے اپنے آپ کو پیش کیا اور پیسوں کی لالچ دی. اسی طرح سے ایک دوسری عورت تھی اونیزا، بہت ہی امیر عورت تھی، اس نے اپنی ایک خوبصورت ترین کوئی جو سلیو وومن تھی باندھی تھی اسے. وہ ایک بندہ تھا کیدار بن سرف، اس کو دیا کہ یہ عورت تمہیں ملے گی اور اتنے پیسے ملیں گے، تم دونوں اس کا کام ختم کر دو. اینی اب یہی ہوا، وہ مزدہ اور یہ کیدار بن سلف انہوں نے رات کے اندھیرے میں گئے اور اس اونٹنی کو کام خراب کر دیا اور اونٹنی کو مار دیا. اور پھر ارادہ یہ تھا کہ اب جا کے ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھی مار دیں، ایک ہی دفعہ قصہ ہی ختم ہو. لیکن بہرحال جب یہ مارا تو وہ اس کی جو بچہ تھا اونٹنی کا، وہ چیختا گویا بھاگتا اسی پہاڑ کے پیچھے کہیں بھاگا، اور وہ روایت میں آتا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا پھر کہاں گیا. غالباً ظاہر ہے اللہ نے پاس اپنے بلا لیا. لیکن اب انہوں نے کیونکہ اللہ کا نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی بلکہ اس کے میریکل کے ساتھ زیادتی کی، اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. صالح علیہ السلام نے کہا اب کچھ صورتحال باقی نہیں رہ سکتی، اب تم لوگ اپنے آپ کو خود بچاؤ. اور یہی ہوا. روایت میں آتا ہے کہ پہلا دن نیکسٹ ڈے جب آیا تو ان کے پورے جو فیسز تھے وہ بالکل زرد یلوش سے بالکل ہو گئے، جیسے کوئی بندہ نہیں ہوتا جانڈس میں فیور کے اندر بالکل لو ویک ہو جائے. پھر سیکنڈ ڈے آیا تو ان کے بالکل بلیکش سے گویا کہ پورے فیسز، چہرے جو تھے وہ پورے بلیک ہو گئے. اور پھر تھرڈ ڈے ایک زور سے چیخ آئی صرف ایک ساؤنڈ ویو کے تھرو، اور یہ لوگ جہاں جو بندہ جس طرح سے کر رہا تھا وہ اسی طرح سے ختم ہو گیا. عام طور سے کنفیوژن ہوتا ہے چیخ کا عذاب کیسے ہوگا، یا ہم سنتے ہیں وہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا، یہ تو ہم آواز ہی ہے نا. لیکن دس از اے سائنٹیفک فیکٹ. جب آپ نوائز کو میجر کرتے ہیں نا، نوائز میجر ہوتا ہے ڈی بیز کے اندر، ڈیسیبلز کے اندر. نارمل ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں نا، اگر ہم وسپر کر رہے ہیں خالی آپس میں ہلکا نا، تو اس کو کہتے ہیں یہ 10 سے لے کر 15 ڈی بیز کے اندر اس کا ساؤنڈ ویو چلتا ہے. اس آواز میں نارمل بات کر رہا ہوں یہاں پہ، ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کانورسیشن ہو رہی ہے، تو غالباً یہ 20 30 40 ڈی بیز کے اوپر چلے جاتا ہے. اگر اس جگہ پہ کوئی زور سے چیختا ہے تو گویا 70-80 ڈی بیز تک چلا جائے گا، بہت زور سے چیخے گا. اور اگر بہت زور سے ایکسٹریم ایکسپلوژن ہوتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ بھی سائنٹسٹ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ رفلی اراؤنڈ آج تک جو سنا گیا ہے وہ رفلی اراؤنڈ 100-110 جی بی 110-20 جی بیز کے اوپر اگر ساؤنڈ کراس کر جائے تو آپ کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آپ کے ایئر ڈرمز اس کو سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر 100 کو کراس کرے. اب اگر یہی ساؤنڈ 1000 کو کراس کر جائے، سائنٹسٹ نے لکھا ہے اگر کوئی ساؤنڈ دنیا میں اتنا پاورفل ایگزسٹ کرتا ہو جو 1200 ڈی بیز کے اوپر پہنچ جاتا ہے، تو یہ پورا یونیورس اس کے اندر ایک بلیک ہول بن کے اور ختم ہو جائے گا. تو ساؤنڈ کے اندر یہ پاور ہے کہ یہ پوری نسل کو ختم کر سکتی ہے. دیٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ.
تو یہی غالباً ان کے ہوا. اب کتنے ڈی بیز کے اوپر وہ ساؤنڈ آیا اب اللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک ساؤنڈ اتنا زور سے آیا اور اسی ساؤنڈ سے وہ سب جہاں جہاں تھے انہی عمارتوں میں اور وہیں کے وہیں وہ ختم ہو گئے. اور وہ عمارتیں آج بھی جو ان کی بلڈنگز ہیں، کنسٹرکشنز ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں. غالباً ناردرن سائڈ پہ جب جاتے ہیں، جارڈن کے لیفٹ سائڈ پہ، ویسٹرن ٹورڈز شام کی طرف، پیلسٹائن کی طرف جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ ان کی ساری بلڈنگز ہیں جو پہاڑوں کے اندر پورے پیلیسز کارونگ ہو کے بنے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تبوک کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک کے سفر سے، تو اسی وادی سے گزرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے. صحابہ کو نہیں معلوم، یہ اسی پونڈ جو تھا، وہ جو پانی کا، اس کے اندر سے کچھ صحابہ نے پانی لیا اور کچھ آٹا واٹا ملا بنانے کے لیے کہ بھئی کھانے پینے کا پڑاؤ ڈالا، کھانے پینے کا کوئی سسٹم کریں. بھوکے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا اس پانی کو استعمال نہیں کرو، یہ سارے پتیلے الٹ دو اور اس پانی کا ایک ڈاٹ بھی استعمال نہیں کرو. یہ وہ پانی ہے جہاں جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہو، اس طرح کی بستی سے ہمیں کوئی کنزیوم کرنا تو دور کی بات، یہاں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، استغفار توبہ کرتے ہوئے ہمیں یہاں سے گزرنا چاہیے. اور وہ تبوک کا لشکر پورا اس سارے پانی کو بغیر یوز کیے ہوئے نیچے آیا اور فردر نیکسٹ جا کے جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ پانی کنزیوم کیا. تو اس جگہ کا بہرحال ثابت ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے. یہ کہاں پہ جگہ ہے؟ سعودی عرب کے غالباً نارتھ ویسٹ سائڈ پہ کہیں پہ ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فائنلی پھر صالح علیہ السلام کی جب پوری قوم ختم ہو گئی، اگین ان کے بارے میں بھی بہت سارے اوپینینز ملتے ہیں. ایک یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہیں کہیں آس پاس ہی آباد ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے وہاں سے مائیگریٹ کر کے غالباً پیلسٹائن آ گئے، فلسطین میں آباد ہو گئے اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے. اور ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ غالباً مائیگریٹ کر کے واپس ڈاؤن ساؤتھ ایسٹ آئے اور پھر وہی جو اوبر کا علاقہ تھا یہ ادھر ہی آ کے، جو حضرموت جسے ہم کہتے ہیں، یا وہی یمن کے ایسٹ پہ، یہ وہیں آ کے دوبارہ آباد ہوئے. لیکن سب سے موسٹ اوتھینٹک جو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس عذاب کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہیں پہ ان کی وہیں رہے، وہیں ان کا گویا کہ ان کی وفات ہوئی. اور پھر یہ خانہ کعبہ کے وہیں حرم میں ہی، خانہ کعبہ کے ویسٹرن سائڈ پہ، کہیں ویسٹرن سائڈ پڑتی ہے پرابلی، جو آئی تھنک جو حتیم والی سائڈ ہے غالباً وہ بنتی ہے. اینی ہاؤ یہ اس طرف کہیں نیچے ان کی قبر مبارک ہے، حرم کے اندر ہی. اللہ پاک بہتر جانتے ہیں ہمیں ان حالات کو سمجھنے کی، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.